ہاں السلام علیکم، میں ہوں عارض شبر، آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایپیسوڈ نمبر 12 تشنہ یار کی۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچیں۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے میرے اس میسج کو ضرور پڑھیے۔ جو لوگ مجھے میوٹ کر دیتے ہیں، خاص کر کے ناول کے دوران کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ ایپیسوڈ کے اندر بنا پڑھے صرف تھمبنیل کو دیکھ کر کچھ نیگیٹو کامنٹس کرتے ہیں، جو کہ میرے لیے بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے۔ ابھی تک 11 ایپیسوڈز اپلوڈ ہو چکے ہیں، جس میں سے کل ملا کے 2 میسیجز مجھے ایسے ملے جو نیگیٹو تھے، مگر ان کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ تو میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو رائٹر لوگ ہوتے ہیں، میری اردو اور انگلش تھوڑی مکس ہو گئی، وہ کافی حساس ہوتے ہیں اور ان کو آپ لوگوں کی باتیں بہت اثر انداز کرتی ہے۔ میرا ایک ناول تھا روح کا سکون، جو آج تک ایک بیچ مجدار میں کھڑا ہوا ہے۔ اس میں نے کسی ریڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے مجھے کافی نیگیٹو میسیجز کیے تھے کہ اس ناول کو آپ نے بہت لمبا کر دیا ہے اور یہ وہ، تو اس کے بعد میرا دل بڑا کھٹا ہو گیا تھا کہ میں لکھ کیوں رہی ہوں، میں تو ان کی خوشی کے لیے لکھتی ہوں، یہ لوگ مجھے کیسے میسیجز کر رہے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ ایسے میسیجز مجھے مت کیا کیجیے، میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو اچھے سے اچھا لکھوں۔ رہی بات زنا کی، تو زنا کے بارے میں آپ سے صرف اتنی سی بات کہوں گی کہ اس ناول میں زنا کو پرووک بالکل بھی نہیں کیا جا رہا۔ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، لڑکیاں بالکل بھی نہیں کرتی۔ ناول پڑھنے والی 100% لڑکیاں ہوتی ہیں، تو معاشرہ لڑکیاں خراب نہیں کرتی۔ برائے مہربانی اس بات پر غور کیجیے۔ دوسری بات، ناول کے اوپر ڈسکلیمر لگانے کی وجہ یہی ہے کہ آپ اس کو پڑھنے سے پہلے سوچ لیجیے کہ اس میں کیا ایسا بولڈ لکھا ہے۔ میرے ناول میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ میں بولڈ نہیں لکھتی جس کو آپ لوگ بولڈ کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں بہت زیادہ رومانس ہوتا ہے، حد سے زیادہ۔ میں وہ چیز نہیں لکھتی، مجھے نہیں پسند۔ میری نظر میں بولڈ اسے کہا جاتا ہے، ایسے ٹاپک کو کہا جاتا ہے جو ٹیبو ہوتا ہے۔ ٹیبو اسے کہا جاتا ہے جس کو عام زندگی میں ڈسکس نہیں کرتے، میں اسے بولڈ کہتی ہوں۔ اس لیے اس کے اوپر 18+ لکھا گیا ہے تاکہ وہ ٹین ایجز بچیاں جن کی پڑھنے لائق نہیں ہے وہ اسے نہ پڑھے۔ تو برائے مہربانی اچھے کامنٹس کیا کیجیے، ورنہ مت کیا کیجیے۔ مجھے موٹیویشن ملتی ہے کامنٹس کرنے سے۔ اور باقی آج ایپیسوڈ دینے کے بعد میں آپ سے صرف اتنی سی بات کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کا پیار تشنہ یار کے لیے بہت زیادہ ہو گیا کہ مجھ سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ مجھے نظر لگ گئی ہے، مجھے بخار چڑھ گیا، اتنا بخار مجھے نظر نہ لگائیں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ چلتے تشنہ یار کی ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننا چاہتی تھی، وہ اسے یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ وہ بالکل بھی کمزور نہ تھی جو اسے ترنے والا سمجھ کر نکل جائے۔ بی بی اب آئیے، میں آپ کو گیسٹ روم کی طرف لے چلوں۔ منسا اسے نظر انداز کیا، اپنے نازک پیروں سے ہائی ہیلز کو اتارنے میں مصروف تھی۔ ملازمہ نے اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا، جسے منسا نے بالکل نظر انداز کیا ہوا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر اسفن یار کی خوابگاہ کی جانب پڑی تھی۔ اس نے انتہائی غصے سے کوٹ ایک طرف اچھالا تھا، آنکھیں سرخی سے لال ہو رہی تھی۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اسے کھینچ کے اپنے گلے سے نکال گیا۔ اشتعال تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے سرد موسم میں بھی جھٹ اے سی آن کیا تھا، جس کی اے سی کی تیز کولنگ بھی اس کے اندر لگی آگ کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ منسا کے سامنے وہ اپنے جذبات پر قابو کر گیا تھا، مگر اس وقت خود پر بند باندھنا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین امر تھا۔ جب منسا مجید نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا، تبھی دھڑ سے دروازہ کھلا تھا۔ آنے والی شخصیت کو اس نے انتہائی ناگواری سے دیکھا تھا، جس نے اسفن یار کو ایسی حالت میں دیکھ کر جھٹ اپنا رخ بدلا تھا۔ وہ اتنی بد تہذیب تو نہ تھی جہاں منہ پھاڑ کے اندر چلی آئی۔ وہ اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دیے اپنی آنکھوں کو میچ گئی، دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں دوپٹے کو بھیجے اسے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اسفن یار نے اسے بغور دیکھا تھا، جس میں کچھ خاص تاثر نہ تھا۔ ابھی آپ کے جملہ حقوق میں نے اپنے نام نہیں کروائے مس مجید، مجھے ایسی بے تکلفیاں کچھ خاص پسند نہیں۔ منسا مجید کو اس کا انداز روڈ لگا تھا، جو اس سے رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ایسی کیا بات تھی جو آپ کو مجھ جیسے انسان کے کمرے تک کھینچ لائی؟ وہ 2 قدم چل کر اس کے سامنے آیا تھا، جس کی بکھرتی لٹوں میں گھرے اس کے چہرے کو اس نے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تبھی منسا نے سر اٹھا کر اسے خالی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ I won't stay here، وہ غبار آلود لہجے میں بولی۔ کیوں؟ کیا پریشانی آپ کو یہاں؟ اس کے نقوش میں کسی طرح کی نرمی نہ تھی۔ وہ جواز مانگ رہا تھا۔ یہ سوال آپ مجھ سے کرنے کے بجائے خود سے کریں، جو اس ساری پریشانی اور ذلت کا سبب ہے۔ وہ اس پر الٹی تھی، اس کا انداز نڈر تھا۔ اس کے لیے تو ہموار راہ نکالی ہے میں نے،
وہ دیانتداری سے ملائمت بھرے انداز میں بولا. وہ چاہ کر بھی اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کر سکا. وہ جذباتی ہو رہی تھی. میرے ساتھ یہ جبری فعال کر کے؟ وہ خونخوار لہجے میں بولی. انتہا پسندی کر کے؟ مطلب میرا وقار، میری شخصیت، سب کچھ خاک ہو جائے مگر آپ کی ذات کو تسکین مل جائے، جس نے منصا مجید کی ذات پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے. یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ منصا کے لیے اس کی سوچوں تک رسائی ناممکن تھی، اس لیے جو دل میں آیا وہ بے دھڑک بول گئی. کہ میری ذات کسی کے لیے بھی میٹر نہیں کرتی؟ وہ بے بسی سے سر نفی میں ہلانے لگی. کیا میں ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکی؟ وہ چیخی تھی. جب کسی کا دل چاہا مجھے گھر سے نکال دیا. یکدم اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی. جب کسی کا دل چاہا مجھے نوچ لیا. اسفنیار نے مٹھیوں کو بھیجا تھا. اس کی نسیں کنپٹی کے پاس سے ابری تھی. اور جب آپ کا دل چاہا مجھے اسلحے کے زور پر اغوا کر لیا. مطلب کتنا مسخ کریں گے آپ میری ذات کو؟ وہ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھ رہا تھا جن میں آج ویرانی تھی. اسے اس وقت وہ بے بس محسوس ہوئی تھی. منصا لسن، میری انٹینشن غلط نہیں تھی. اس کی آنکھوں میں ایک سکوت تھا جیسے وہ اس وقت ایک طوفان سے نبر آزما ہو. نو، یو لسن ٹو می. وہ جیسے ہمت ہارنا نہیں چاہتی تھی. اس کا انداز شکست خوردہ جیسا نہیں تھا. ایک عورت کے پاس اس کی عزت سے بڑا کچھ نہیں ہوتا. آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے اور میرے پاس تو وہ بھی نہیں رہی. وہ اس کے نزدیک بڑھا تھا اسے تھامنے کے لیے، جو شاید اپنے آپ میں نہیں تھی. اسے خطرے کی بو محسوس ہوئی تھی جو شاید اپنے آپ میں نہیں تھی. اسے خطرے کی بو محسوس ہوئی تھی جیسے وہ پھر سے کہیں گر نہ جائے. اس نے بے ساختہ اس کے نازک پیروں کی جانب دیکھا تھا جو اپنی ہائی ہیل سے آج آزاد تھے. اس کے لبوں پہ معدوم سی مسکراہٹ چھائی تھی. شاید اس میں اخلاقی طرز موجود تھا. وہ جینٹل مین کی طرح بیہیو کر رہا تھا. ڈونٹ. آج پھر منصا مجید نے اس کی جانب اپنی انگلی اٹھائی تھی. اسے اپنی جانب پیش قدمی کرنے سے روکا تھا. پلیز مجھے میرے ہاتھ پہ چھوڑ دیں. مجھے مت مارے مرے ہوئے کو بار بار. وہ اس کے آگے ہاتھ باندھ گئی تھی جو اس کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا. آئی مسٹ سے، تم بہت اچھا بولتی ہو. تم میں اسپیکر بننے کے سارے گٹس ہیں. منصا نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا. وہ بس خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. اس کا غبار نکل جانے کے باوجود بھی اس کے اندر اب بھی لاوا ابل رہا تھا. تمہاری نظر میں میں بہت برا ہوں نا، ہے نا؟ اب کی سوچ سے بھی زیادہ. وہ بھنکا رہی تھی. انٹرسٹنگ. اور اگر میں تمہیں ایک ڈیسنٹ پروپوزل دوں تو؟ اس نے آئی برو چکائی تھی. تو وہ اپنے آپ میں دم توڑ جائے گا کیونکہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی. ہتھیاروں کے بل پر آپ مجھ پر خوف مسلط کر کے جبری شادی نہیں کر سکتے. اس نے دانتوں کو پیسا تھا. اور ایسا کیوں ہوگا؟ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ شک کا کیڑا کل بلایا تھا. کیا یہ وجہ کم نہیں کہ میں ایسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتی جس نے میرے ساتھ زیادتی؟ اسفنیار نے اس کے لفظوں کو محدود کیا تھا. اسٹاپ اٹ. وہ دہاڑا تھا. اس کی سمت پیش قدمی کی تھی. وائی شوڈ آئی اسٹاپ اٹ؟ وہ بھی چیخی تھی جو اس کے بڑھتے قدم دیکھ کر الٹے قدموں دیوار سے جا لگی تھی. حقیقت بتانے پہ غصہ کیوں آ گیا؟ میں نے کچھ الگ تو نہیں کہا. اس نے قریب پہنچ کر دیوار پہ ہاتھ ٹکایا. اس کے جانے کے سارے راستے محدود کر دیے. جسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر منصا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. اس کے نزدیک سے اٹھتی پرفیوم اور سگریٹ کی خوشبو اس کی نتھوں سے ٹکرا رہی تھی. وہ گھبرا رہی تھی. حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت وہ تھی جو تمہیں میں پہلے بتا چکا ہوں. ورنہ آج کے دور میں لڑکیوں کو ریپ کر کے سڑکوں پر یا کچرے کے کنڈیوں میں بھوری بند لاشوں کی صورت میں مار کے پھینک دیے جاتے ہیں یا طرح طرح کی جسمانی اذیت دی جاتی ہے جس سے وہ اپنے آپ میں مر جاتی ہے. کب دی تمہیں اسفنیار نے ایسی اذیت؟ جواب دو. وہ اس کی لرزتی پلکوں کو بخوبی دیکھ رہا تھا جس کی کھلی گفتگو پر اس کی کان کی لوہے تک سرخ ہوئی تھی. میں نشے میں ضرور تھا پر ہوس کا پجاری نہیں. عجیب تھکا مادہ سا اس کا انداز تھا جو الجھا ہوا تھا. اور اصولاً دیکھا جائے تو جو سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا تھا وہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا. تو اگر میں تم پر الزام تراشی کروں تو پھر؟ وہ غالباً اسے چھیڑ رہا تھا. اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ منصا کو چڑھا رہی تھی. آپ انتہائی گھٹیا انسان ہیں. اٹس اے کمپلیمنٹ. ویسے کتنی عجیب بات ہے. آپ کہیں تو ٹھیک، میں کہوں تو عجیب. اس کے لہجے میں ایک تپش سی تھی.
مگر لبوں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ شرارت کر رہا تھا۔ مجھے آپ کی کسی بھی بات پر یقین نہیں۔ منسا کا دل اس کے خوبصورت چہرے کو نوچنے کو چاہتا۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی میری بہن کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ بھی میری بہن کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس لیے پلیز آپ میری جان چھوڑ دیں۔ اس نے پل بھر کے لیے اسے خالی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ منسا مجید اتنا بولو جتنا تم بعد میں برداشت کر سکو۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا تھا۔ میں تمہارے سامنے ایک سیکنڈ کے اندر ساری سچائی لا سکتا ہوں، مگر فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ میں بہت انجوائے کر رہا ہوں اس سچویشن کو۔ تم شاید دنیا کی پہلی ایسی انسان ہو جو میری ذات کی کھل کے نفی کرتی ہو، اس لیے میں ایسے اسپیشل مومنٹس کو سپوائل نہیں کر سکتا۔ رہی بات جان چھوڑنے کی، تو وہ تم ساری عمر بھی چھڑوا نہیں پاؤ گی۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، روح کے انداز میں بولی۔ جب حالات آپ کی حدود سے باہر نکلنے لگے تو آپ کو انہیں اختیار میں لانے کے لیے ہر کام جائز لگتا ہے۔ رہی بات زبردستی کی، تو جس زبردستی میں آپ کے لیے نفع ہو وہ زبردستی نہیں کھلاتی۔ اس کی منطق نرالی تھی۔ ہیو اے سیٹ۔ وہ اس کے تھکاوٹ زدہ چہرے کو دیکھ کر ایک بار پھر اسے بیٹھنے کے لیے آفر کر رہا تھا، جو اسے نظر انداز کر گئی۔ آپ خود کو اس طرح سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، یعنی میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں صرف آپ کے لیے ایک کلے ہوں جسے جیسے چاہا موڑ دیا۔ اہمیت ہے، کیوں نہیں ہے؟ جبھی تو تمہیں پروپوزل دے رہا ہوں۔ وہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالی بیڈ روم چیئر پہ بیٹھا تھا، جسے میں ریجیکٹ کر چکی ہوں۔ اب مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، ایک آنکھ نہیں بہاتے۔ اب ٹھیک، now let me go, I want to run off۔ وہ اس وقت اندرونی انتشار کا شکار تھی۔ never mind۔ وہ سگریٹ کو لبوں میں دبائے سکون سے بولا، do you mind if I؟ اس کا انداز اجازت طلب تھا جسے منسا نے گھوڑی سے نوازا تھا۔ how old are you؟ اس نے سگریٹ کو سلگاتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کی اس کی جانب دیکھا تھا۔ what؟ وہ حیران رہ گئی تھی۔ I said how old are you؟ اس سوال کا میری بات سے کیا تعلق؟ وہ گویا بھڑکی تھی۔ تعلق ہے، آنسر میں۔ 26 سال۔ منسا کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا وہ نکاح نامے کے لیے اس سے عمر پوچھ رہا تھا؟ وہ اس کی سوچ کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں تم سے عمر میں 8 سال بڑا ہوں، یعنی تم سے زیادہ ایکسپیرینسڈ، تم سے زیادہ دنیا کو دیکھنے والا۔ تو بتاؤ مجھے تم کیسے فیس کرو گی آگے کے حالات اس سوسائٹی میں؟ یہ بات تو طے ہے کہ میں اسے کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ اب آپ اگلی بات کریں۔ اس کا اشارہ ایک بار پھر اپنے پیٹ کی جانب دیکھ کر وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی، جس کا لہجہ اٹل تھا۔ وہ لبوں کو سی گئی تھی ایسی کھلی گفتگو پر، جی چاہا کہیں چھپ جائے اس انسان کی ایکس رے کرتی نگاہوں سے۔ اس نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا تھا، جس سے منسا کو کمرے میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے منہ کے آگے ہاتھ کیا تھا، جسے اسفنان یار چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ I'm so sorry۔ وہ یکدم سگریٹ کو مسلتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے تھے۔ پنکھے کو چلاتا ہوا ریگولیٹر تیز کر گیا۔ You feel better؟ منسا کو وہ پشیمان لگا۔ وہ بے تاثر بنی خاموشی سے کھڑی رہی۔ کیا وہ کیئرنگ تھا؟ اس نے بے ساختہ سوچا تھا۔ You need water؟ وہ اپنی جگہ ساکت سی تھی۔ اس نے نفی کی۔ پلیز لیٹ می گو۔ منسا نے اس وقت خود کو بے بس اور کمزور محسوس کیا تھا۔ وہ اپنے بابا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی تھی اسفنان یار سے شادی، گویا اس بات کی تصدیق ہوتی کہ وہ اس رات اپنی مرضی سے اس سے ملی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار انکاری تھی، ورنہ ریپ بیسڈ کیسز میں اس سوسائٹی میں لڑکی کی شادی ہو جانا کسی معجزے سے کم نہ ہوتی۔ منسا تم آلریڈی میرا کافی وقت لے چکی ہو۔ وہ اپنے ہاتھ پہ کی بندھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے بولا، لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ لاسٹ ٹائم۔ میں بہت پریکٹیکل سا بنتا ہوں۔ میں کوئی سائیکوپیتھ نہیں اور نہ ہی میں کوئی انتھیوسٹک ہوں۔ مجھے تم سے اس وقت آج کی تاریخ تک کوئی بھی دلی وابستگی نہیں۔ اس نے سراسر جھوٹ بولا تھا، اپنی انا کا پرچم لہرایا تھا، مگر تم اسے میری اپنے بچے کے لیے ایک پروٹیکٹیو بولڈ سٹینڈ لینا کہہ سکتی ہو، جس سے میں ہر حال میں پورا کروں گا۔ اس نے گویا اطلاع دی تھی، جس کی چال میں تمکنت تھی۔ اب انتہائی برے انسان ہے، اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ کیا یہ شخص صرف جیتنے کے لیے بنا ہے اور وہ ہارنے کے لیے؟ آپ کی نیت میں فتور ہے شروع دن سے۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔
وہ اتنے الزام لگنے کے باوجود انتہائی سنجیدہ تھا۔ شاید اسے اندازہ تھا منصا مجید اس وقت کیسے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے اپنا یہ ٹربل میکنگ موڈ بند نہیں کر سکتی؟ گو اینڈ گیٹ فریش۔ تھوڑی دیر کے لیے سیز فائر کرتے ہیں، مولوی صاحب بھی آتے ہی ہوں گے۔ اس نے جان بوجھ کر اس کی دکھتی ہوئی نبض کو دبایا تھا تاکہ وہ خود کو مینٹلی تیار کر سکے۔ مولوی صاحب آ کر کیا کریں گے؟ بنا ولی کے آپ نکاح کیسے کریں گے؟ انہیں تو آپ میری زندگی سے بے دخل کروا چکی ہیں۔ کالی شفاف شیشے جیسی آنکھوں سے گرم سیال مسلسل بہہ رہا تھا۔ وہ بے حس بنا تھا، منصا مجید کے لیے، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا فیصلہ منصا مجید کے حق میں بہترین تھا۔ So what a big deal۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کا انداز انتہائی دوستانہ تھا۔ ہم پیپر مینیج کر لیں گے۔ وہ جیسے خود کلامی کر رہا تھا۔ کورٹ بند ہو چکا ہے۔ وہ ہر جواز ڈھونڈ رہی تھی جس سے وہ اس نکاح کو ملتوی کر سکے۔ میں جج کو گھر لے آؤں گا، تم کرنے والی بنو۔ وہ جیسے اسے چڑھا رہا تھا، اس کے غصے سے محفوظ ہو رہا تھا جو منصا کو کسی تیر کی طرح اپنے جگر میں چپتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اب خود کو خدائی فوجدار سمجھتے ہیں، کسی کی عزت زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی آپ کے لیے؟ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی۔ اگر اسے تکلیف اسفناً یار نے دی تھی تو اس کا تدراک بھی اسے خود کرنا تھا۔ سب کچھ پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ ون تھنگ لیٹ می کلیئر یو، آج میں مجبور ہوں۔ میری زندگی میں گزری تکلیفیں، ذلت، یہ سب کچھ آپ ہی کی دین ہے۔ اسے میں سود سمیت آپ کو واپس لوٹاؤں گی۔ اس کا عجیب تھکا ماندہ سا انداز تھا۔ اسے بے ساختہ منصا مجید کے اوپر ترس آیا تھا، مگر فی الحال وہ اس کی خاطر یکساں اجنبی بنا تھا۔ اس کے ساتھ لگ کر چلتے رہنا اس وقت اس کی مجبوری تھی۔ یہ فعل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سر انجام دے رہی تھی۔ وہ اس سے جتنا دور بھاگنا چاہتی تھی، قسمت اس شخص کی اسے اتنا ہی قریب لا رہی تھی۔ آپ لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ ہماری بات اپنے مالک سے کرائیں۔ نشا اور بلال چوکیدار پہ بھڑکے ہوئے تھے۔ میڈم، ہم نے آپ کے کہنے پر میر سر کو 2 بار کال کیا، انہوں نے سختی سے منع کیا کہ آپ کو اندر آنے نہ دیا جائے۔ دروازے پہ کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے ان سے تھوڑا سخت لہجے میں بات کی تھی۔ اگر تم لوگوں نے ہمیں اندر جانے نہیں دیا تو ہم پولیس کو کال کریں گے، نشا نے انہیں دھمکانے کے انداز میں کہا۔ میڈم، آپ کو جو دل چاہتا ہے وہ کر سکتی ہیں۔ گارڈ انہیں کسی خاطر میں نہیں لا رہے تھے جو اس سے سخت لہجے میں بات کر رہے تھے۔ اسٹاپ اٹ نشا، میرے ساتھ چلو در۔ وہ لاکھ ساری زندگی ابراڈ رہا، مگر بہن کو اس طرح سے گارڈز کے بیچ میں گھرا دیکھ کر اسے اچھا نہ لگا تھا۔ وہ اسے تقریباً کھینچتا ہوا گاڑی کی جانب لے آیا تھا۔ ایک پہلے ہی اندر پھنسی ہوئی ہے، اب تم کیا چاہتی کہ تم بھی اندر چلی جاؤ؟ بلال کے لہجے میں خلاف توقع سختی تھی۔ اور تم نے کیا دھمکیاں لگاتی پھر یہ پولیس کی؟ کہ تمہیں نہیں معلوم چاچو کا؟ پولیس کو بلانے کا مطلب ہے چاچو کو اس میں انوالو کرنا، جو کہ ان کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں۔ اسے کروا گھونٹ پی کے یہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہو اور انتظار کرو اس کے باہر نکلنے کا۔ وہ گاڑی کا دروازہ اندر سے لاک کرتے ہوئے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ تبھی آگے پیچھے 3-4 گورنمنٹ کی نیم پلیٹ والی لینڈ کروزرز ولی خان کے محل میں داخل ہوئی تھی، جنہیں اندر جاتا دیکھ کر وہ دونوں ایک بار پھر گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ گاڑیوں کے اوپر لگے ہوٹر انہیں کسی بڑی شخصیت کے اندر ہونے کا سگنل دے رہے تھے۔ کہاں پھنس گئی ہے منصا یار؟ بلال نے اپنی آنکھوں کے اوپر کالا چشمہ لگایا تھا۔ کیا کرے بلال، مجھے تو خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کس سے کہیں جا کے؟ کیا ہمیں کسی ہیومن رائٹس والوں سے رابطہ کرنا چاہیے؟ نشا فی الحال ہمارے ساتھ ہاتھ بندھے ہوئے، ہمیں کچھ دیر کے لیے انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ بات اگر منصا کی جان کی ہے تو میں پھر چاچو کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ ابھی انہیں باہر کھڑے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی، تبھی ولی مینشن سے یکے بعد دیگر 3-4 ہوائی فائر ہوئے تھے جس سے وہ دونوں خوفزدہ ہوئے تھے۔ بلال، منصا، نشا کو اس کی فکر ہوئی تھی، اس کی بہن جیسی دوست اندر قید تھی، کیا یہ ہوائی فائر اس کے اوپر کیے گئے تھے؟ بلال نے نشا کو بازو سے دبوچ کر گاڑی کے اندر زبردستی دھکیلا تھا۔ آئی ایم وارننگ یو، گاڑی سے باہر مت نکلنا۔ وہ گاڑی کو باہر سے لاک کرتا تیزی سے گارڈز کی جانب بھاگا تھا۔ اس نے سختی سے گارڈ کا گریبان دبوچا تھا جیسے باقی کھڑے گارڈز نے بلال کو اپنی تحویل میں لیا تھا۔ نشا سخت گھبرائی ہوئی گاڑی سے چیخ رہی تھی۔ وہ بلال کو ان کی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے چلا رہی تھی، مگر وہ اس وقت مجبور تھی جسے بلال گاڑی کے اندر لاک کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، منصا کہاں ہے؟ لاسٹ ٹائم پوچھو، بتاؤ مجھے۔ تمہارے مینشن کے اندر فائرنگ ہوئی ہے۔ دروازے کے باہر ہاڑا ہوڑی سن کر میر کو اندر سے باہر بلایا گیا تھا، جو دوڑتا ہوا باہر کی جانب آیا تھا۔ اس سے بلال کو ان کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ لڑکے؟ جب تمہیں ایک دفعہ بتا دیا گیا ہے تو واپس کیوں نہیں جاتے؟ میں یہاں سے واپس جب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم لوگ منصا کو باہر نہیں بھیجو گے۔ کہاں ہے منصا؟ میں نے ابھی خود فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ سنو لڑکے، تم جوان خون ہو،
اس لیے جوش مارے جن کا تم نام لے رہے ہو ان کو تم اب بھول جاؤ۔ رہی بات فائرنگ کی تو یہ ذہن نشین کر لو، اسفنان یار ولی خان انہیں پھول سے بھی مارنے سے رہے۔ میر کے چہرے پہ آج سچی خوشی ٹپک رہی تھی۔ یہ فائرنگ خوشی میں کی گئی تھی۔ کس چیز کی خوشی میں؟ اس کی رگوں میں خون کھولا تھا۔ اس چیز کی ہمیں بتانے کی اجازت نہیں۔ تم بی بی کے توسط سے ہمارے لیے قابل احترام ہو، اس لیے بہتر ہوگا بنا کسی جبر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اس وقت بے بسی کے آخری دہانے پہ تھا کہ وہ اسے اندر سے باہر نہیں لا سکتا تھا۔ اسے غصہ اونت کر رہا تھا اسفنان یار ولی خان کے اوپر، مگر فی الحال اس کے لیے نشا اس وقت فرسٹ پرائرٹی پر تھی۔ وہ میر پر ایک قہر آلود نظر ڈال کر آندھی طوفان کی طرح اپنی گاڑی کی سمت بڑھا تھا۔ اسفنان یار ولی خان نے پیپرز اس کے سامنے رکھے تھے جسے منسا نے لرزتے ہاتھوں سے ان پر دستخط کیے تھے۔ وہ منسا مجید سے منسا اسفنان یار ولی خان کا تھکا دینے والا طویل ترین سفر کچھ ہی لمحوں میں طے کر گئی تھی۔ جس کے سفید دوپٹے کے حالے میں چھپے اس کے چہرے کو اسفنان یار نے بغور دیکھا تھا، جو بے آواز رو رہی تھی۔ اب آپ لوگ آفیشلی ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں۔ اس کے قانونی لائر نے انہیں مبارکباد دی تھی، جس کا بے تاثر چہرہ کسی بھی احساس سے عاری تھا۔ اس کے ایک اشارے پر نزدیک کھڑی ملازمہ نے منسا کو اپنے ساتھ اندر کی جانب لیے بڑھ گئی تھی، جو بوجھل قدموں سے اس کے ساتھ چلنے لگی، مگر کمرے کی دہلیز تک پہنچنے سے پہلے وہ اپنی تمام تر پریشانیوں، دکھوں اور اذیتوں سے بیگانہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی، جسے اسفنان یار نے زمین بوس ہونے سے پہلے اپنی مضبوط آہنی گرفت میں تھام لیا تھا۔ زوردار تھپڑ نے سعد احمد راؤ کے 14 طبق روشن کیے تھے جسے مجید صاحب نے مارا تھا۔ اگر تم شرافت سے یہی بات آ کر پہلی مردوں کی طرح مجھ سے کرتے تو شاید میں آج اتنا پشیمان نہیں ہوتا۔ مجھ سے ایک بار مانگتے تو صحیح میری بیٹی کا رشتہ، میں تم دونوں کی خوشی کی خاطر کبھی بھی نہ نہیں کرتا، مگر تم نے تو اس سے برباد کر دیا، در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب بتاؤ کہاں سے ڈھونڈوں میں اپنی بیٹی کو؟ وہ خود کو پیٹ رہے تھے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ بتاؤ کیوں کیا تم نے میری بیٹی کے ساتھ ایسے؟ مجید صاحب ساتھ کا گریبان تھامے اسے جواب مانگ رہے تھے، جو اپنی شاطر چال چلنے کے بعد ان کی مار سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آخر کو یہ سب کچھ اس کے پلان میں شامل تھا کہ وہ منسا کے باپ کو فلک کے ذریعے ساری باتیں پہنچائے گا کہ وہ اور منسا ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ تھے، مگر وہ مجید صاحب کی خوشی کی خاطر ابتسام حیات کے ساتھ شادی کرنے پہ مجبور تھی، اور اس رات ہوٹل میں سعد احمد راؤ نے منسا کے غم میں حرام محلول کچھ زیادہ پی لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ وہ بدکاری کا عمل کر گیا تھا۔ انکل میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، آپ پلیز منسا کو معاف کر دیں۔ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو اچھی بیٹی کی طرح آپ کے آگے سر جھکا کے تھی۔ یہ تو میں تھا جس نے آپ کے گھر میں نقب لگائی تھی، اسے اس رات نشے کی حالت میں اپنا شکار بنایا تھا۔ بس کر دو۔ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کر چیخے تھے، ان کے یکے بعد دیگر کئی بار ہاتھ اٹھاتا۔ سعد احمد راؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ مہناز اور فلک مجید صاحب کی بگڑتی طبیعت دیکھ کر ان کے قریب ہوئی تھی۔ نکلو میرے گھر سے، میرے ڈیڈ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اب میری بیٹی کا نام بھی مت لینا اپنی زبان سے۔ ان کا چہرہ غصے کے تمازے سے سرخ ہوا تھا، وہ ایک بار پھر اس کی جانب بڑھے تھے۔ فلک نے اسے دھکے مارنے کے انداز میں سب سے نظریں بچا کر آنکھ ماری تھی۔ چلا جاؤں گا انکل، مگر پہلے مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر ہمیں ایکسیپٹ کریں گے، پلیز، یہ میری التجا ہے۔ اسے فلک اور غلام حسین زبردستی گھر سے باہر نکالتے ہوئے واپس اندر آئے تھے، جہاں وہ ڈھہنے کے انداز میں صوفے پہ بیٹھے تھے۔ فلک، میری بیٹی کو واپس لے کر آؤ، تمہیں خدا کا واسطہ لگے اسے لے کر آؤ۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو۔ وہ اپنے جھریوں زدہ ہاتھوں کو باندھے ہوئے فلک کے سامنے بلک بلک کر بچوں کی طرح رو رہے تھے، جنہیں فلک اور مہناز بیگم کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھ کھولی تو چھت پر لگے بند پنکھے کو وہ ٹک ٹکی باندھے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ اس کے سوئے اعصاب نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ گزرے منظر کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ وہ جھٹکے سے اٹھی تھی، اپنے دکھتے سر کو مسلتے ہوئے، جس میں اب بھی اسے درد محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی نگاہ پلنگ کے نزدیک رکھی کرسی پہ بیٹھے اسفنان یار ولی خان کے اوپر گئی تھی، جو خالی نگاہوں سے اسی کو بغور دیکھ رہا تھا، جسے دیکھ کر منسا کا غصہ ایک بار پھر کسی بھٹی کے مانند دہکا تھا، جو پتھر کا مجسمہ بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کھڑا ہوا تھا، اس کی تمام تر ناراضگی کے باوجود اس کے نزدیک کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ حق بجانب تھے، جو بستر پہ بچھی چادر کو اپنی مٹھیوں میں بھیجے اپنے اندر کے فشار کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسفنان یار کو وہ کچھ نڈھال سی لگی، جو تیزی سے بستر سے نیچے اتری تھی۔
جس کے نازک پاؤں میں چادر اٹکی تھی۔ وہ لڑکھڑائی تھی، مگر اسفنانیار نے اس کے گرم وجود کو اپنے مضبوط سرد قلعے میں قید کیا تھا۔ لگتا ہے مجھے ساری عمر آپ کے پیچھے 2 قدم چلنا پڑے گا سنبھالنے کے لیے۔ اس کا انداز سلجھو تھا جو منصب مجید کو سلگھا گیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، غصے سے ہانپ رہی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں تڑپ اٹھتی تھی جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنک مارا ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی اپنی بے بسی پر۔ شش، ریلیکس۔ وہ اسے شانت کر رہا تھا جو بکھر رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں؟ رو رو کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ کیا ملا آپ کو ایسا کر کے؟ جواب دیں، کیا ملا؟ وہ بے دریغ اپنے نازک ہاتھوں سے اسفنانیار کے مضبوط سینے پہ مکے ماری تھی جو کسی مضبوط قلعے کی طرح اپنی جگہ قائم اور دائم تھا۔ آپ نے میری شخصیت کو ایک سوالیہ نشان بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس کا لہجہ گلوگیر تھا جو بلک رہی تھی اس کے حصار میں۔ بنسا نے تھک ہار کر اس کے سینے پہ سر ڈال دیا جو اس کی اذیتوں کا باعث بنا تھا۔ اس سے شکوے شکایتیں کری تھی جو اس کی مشکلات کی سب سے بڑی وجہ بنا تھا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں؟ اس کے اشک اسفنانیار کے سینے کو بھگو رہے تھے جو خاموش تھا کسی گہرے سمندر کی طرح۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے اندر کا سارا غبار، سارے گھٹن آج بہا دے جو اس کے اندر ایک لاوے کی طرح دہک رہی تھی۔ وہ تھم جائے، چاہے کچھ وقت کے لیے صحیح۔ اس نے کچھ دیر یوں ہی رونے دیا تھا، پھر اسے خود سے نرمی سے جدا کرتے ہوئے اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ اس کے نازک بازوؤں کو تھامے اسے سیدھا کھڑا کر گیا، جیسے وہ کوئی موم کی گڑیا ہو جسے چھوڑنے پر وہ زمیں بوس ہو جائے گی۔ چند گھنٹوں میں مرجھا سی گئی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں رونے کے باعث سوج چکی تھیں۔ وہ بکھری سی سر جھکائے کھڑی تھی جس نے رو رو کر اپنے اندر کی ساری طاقت شاید ختم کر دی تھی۔ منسا؟ اسفنیار نے گمبھیر آواز میں منسا کی ہچکیوں کے ساتھ کوئی سانس سا بجایا تھا۔ خاموش۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا۔ آپ نے جو بھی منمانی کرنی تھی کر لی، اب میری سنیں۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت بی جان کے پاس واپس جانا ہے۔ مجھ سے کوئی سوال مت کیجیے گا، بس چھوڑیں مجھے ورنہ میں خود کو کوئی نقصان پہنچا دوں گی۔ وہ کچھ الجھا سا، بکھرا سا خاموش ہوا تھا اس کے شدید ری ایکشن پر جو حق پر جانب تھی، جو شاید منسا کی ایسی حالت دیکھ کر کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس وقت ایسی حالت میں اسے خود سے دور بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی ضدی طبیعت کے باعث کچھ لمحوں کے لیے صحیح اس نے اس کی بات مان لی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا۔ میرے گھر میں بہت شور ہوتا ہے، یہ جنجال پورا ہے، تو پیچھے جو بھی آوازیں آتی ہیں ان کو مت سنا کیجیے برائے مہربانی، کیونکہ میں کہیں اور نہیں جا سکتی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔